کے پاس کیلا تھا، کیلا کھایا اور چھلکا روڈ کے درمیان میں پھینک دیا۔ میرے دل میں یقین جانیے اس وقت مجھے خیال آیا کہ کتنے ہم یہ گزرے لوگ ہیں کہ ذرا بھی ہمارے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ایک کیلا کتنے لوگوں کی جان لینے کا سبب بن سکتا ہے یا زندگی برباد کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ہمیں یہ آگاہی حاصل ہو جائے تو اسد سدھ جنتی ہو۔ موٹر بائک کی اگر اس کا ٹائر اس کے اوپر چڑھ گیا تو وہ پھسل گیا تو کسی کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہے، کسی کی ہیڈ انجری ہو سکتی ہے، جان جا سکتی ہے یا اس کی زندگی بیکار ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، لیکن جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ ہم نہیں سوچ رہے۔ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کے پیغمبر نے یہ ساتھ فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین۔ ہمیں نہیں یہ کرنا چاہیے۔ کھانسی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، ماسٹر صاحب ایک گلا ماریاں دی نکی نکیاں، کھانسی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، انتہائی بلغم ہمارے سینے میں جمی ہوئی ہے۔ جب کھانسی ہوتی ہے تو بلغم نکلتی ہے نا، آسا جناب او بغائی مارنے رہا۔ اے نہ تکنے کہ اس نال کتنے لوگوں نے دلداری ہوئی، لیکن یورپ میں بسنے والے جو لوگ ہیں نا وہ یہ کام نہیں کرتے۔ انہوں نے ڈسٹ بینیں رکھی ہوئی ہیں بڑی بڑی روڈ کے کناروں پر، راستوں کے کناروں پر، اس میں تھوکتے ہیں، تھوڑا سا تھوکو تب بھی اس میں تھوکتے ہیں۔ کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو، کوئی ماچس کی تیلی ہو یا کوئی ایک ذرہ بھی ہو نا تو وہ اس میں ڈالتے ہیں ڈسٹ بین میں، اور وہاں سے جو اٹھانے والے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اچھا اس وچ ایسا ہے کہ گناہگار ہم یہ کام کرنے میں ہیں گناہگار، لیکن قربان سے اللہ کے حبیب کی شان پہ کہ جنہوں نے ہماری تسلی اس بات سے کر دی ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ اسا واسطے دار پاسے جیل خانہ جی تو بڑھ لا تے آندرا بھی ہلی جنیاں جناب وہ پار جنی تے جیل خانہ نہیں تو گیا، لیکن یہ اگر یورپ ہو گیا تو یہ جناب شیشے نہیں روڑوں میں۔ اسا بازار جانے تے گندگی نہ ٹھیر، اتھا تسا جاؤ تے تس تک تے تس حیران ہو جاؤ کہ ایک ہے۔ حضور نے فرما دیا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ اور مومن کے لیے جنت کس طرح بن سکتا ہے، اس کے دل میں سکون کس طرح آ سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون مل سکتا ہے، مومن کے دل کو سکون مل سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باقی ہے کڑی چیزیں تھیں، لیکن ان کو سکون ملتا ہے جنت، دنیا کی جو جنت ہے نا اس میں رہ کے، ان کا اللہ کے ذکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف دنیا کے میں جو انہوں نے جنت کا ماحول بنایا ہوا ہے نا، الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے جنت ہے دنیا، وجنت الکافرین، الدنیا سجن المومن وجنت الکافرین، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ لیکن میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قاعدہ اور کلیہ دے دیا ہے، جو بھی میرا بندہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لے، جب سیرت کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہم اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے نا۔ جب سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہم اللہ کے ذکر کی طرف کس طرح جائیں گے؟ اور سکون قلب جو ہے وہ ہمیں حضور کی اتباع کے ساتھ جو جڑا ہوا ذکر ہے نا وہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر میرے محبوب کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، میرے محبوب کی اتباع کریں۔ جب آپ میرے محبوب کی اتباع کریں گے نا، جو کام میرے محبوب نے کیا وہ کریں گے، جس کام سے میرے محبوب نے منع کیا اس کام سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے، تو پھر میں رب تمہارے ساتھ محبت کرنی شروع کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں ایک حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں۔ حضرت زینب بنت جحش کہتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوابگاہ سے
اس حال میں باہر آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور فرمانے لگے کہ عرب ہلاک ہو گئے اس فتنے سے جو قریب آن پہنچا۔ عرب ہلاک ہو گئے اس فتنے سے جو قریب آن پہنچا ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے تو پھر ہم کیوں ہلاک ہوں گے؟ یہ ایک خوش فہمی ہے جس کا اظہار حضرت زینب بنت جیش فرما رہی ہے، اور اس خوش فہمی کا ازالہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں تو پھر ہمیں یہ عذاب کیوں آئے گا؟ اچھا، اس وقت کے نیک لوگ اور آج کے نیک لوگ، ذرا یہ کمپیریزن کریں آپ کہ اس وقت کے جو لوگ تھے نیک، یعنی حضور کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، حضور کے پروردہ لوگ، حضور کے تربیت یافتہ لوگ، وہ اس وقت موجود تھے جن کے بارے میں حضرت زینب بنت جحش ایک خوش فہمی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم میں جب آپ کی تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں، آپ کے پروردہ اور آپ سے تربیت حاصل کرنے والے جب ہم میں موجود ہیں، نیکوکار لوگ، اللہ کے ماننے والے اور آپ کی اتباع کرنے والے، تو پھر ہم میں عذاب کیوں آئے گا؟ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب شر انگیزی اور فتنہ عام ہو جائیں گے نا تو پھر ہلاکت آئی جائے گی، ہر طرف پھر ہلاکت ہی ہلاکت۔ ذرا سوچئے کہ آج کتنا شر انگیزی کا دور ہے، آج کتنا فتنہ انگیزی کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں کی طرف دیکھیں اور آج کے دور کی طرف دیکھیں، کتنا فرق ہے، ہم کہاں اور حضور کے صحابہ کہاں۔ لیکن دوستو پھر بات یہاں آگے ختم ہوتی ہے، بچنے کا ایک ہی سبب ہے اور بچنے کا ایک ہی عمل ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور وہ اتباع کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، بس اس کو لے لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من لم یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور مقام پہ فرمایا، تم اہل زمین پر رحم کرو، عرش بری والا تم پہ مہربان ہو جائے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، یہ اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے رحم کرنے والا، رحیم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے یہ صفت اپنے بندوں میں بھی ودیعت فرمائی ہے، اور بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ یہی توقع کرتا ہے کہ جس طرح میں رحم کرنے والا ہوں، میرے بندے بھی اسی طرح رحم کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما دیجئے، کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرما دیجئے یا اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن کے زمانے میں مجھ پہ رحم کیا، جس طرح یہ میرے اوپر مہربان تھے، رحیم تھے نا، تو ایسے ان پر رحیم ہو جا، یہ دعا کرو۔
تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بندوں میں بھی ڈال دی ہے. تو من لم یرحم، یہ حضور کا فرمان ہے، جو رحم نہیں کرتا وہ قابل رحم نہیں ہے. یعنی جو بندوں پر اس دنیا کی زندگی میں رحم نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ رحم کی توقع نہ رکھے. من لم یرحم صغیرنا، یہ قابل توجہ جملہ ہے. جڑے کوئی چار بندے بیٹھے، بڑا اجتماع ہے یہ. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، یہ بڑا اجتماع ہے، تھوڑا نہیں ہے. میں اس پر بھی بات کر کے بتاؤں آپ کو کہ یہ کتنا بڑا اجتماع ہے، لیکن وقت درکار نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے. بس اتنی بات کہ من لم یرحم صغیرنا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا. میرے آقا نے فرما دیا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا کہ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کل قیامت کے دن اگر ہم بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، چھوٹوں پر ہم رحم نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یقیناً ہمیں اللہ کے محبوب کی وہاں پر ضرورت پیش آئے گی. جب ہم اللہ کے محبوب کے قریب جائیں گے اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ ہمیں بھی شفاعت کا پروانہ ملے، حضور ہماری بھی شفاعت فرما دیں، تو حضور تو دیکھتے ہی یہ فرما دیں گے، میں نے کہا تھا نا کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، بڑوں کا احترام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ نے زندگی میں کون سی یہ مثال قائم کی ہے اپنے بچپن کے زمانے میں؟ کس بڑے کا آپ نے احترام کیا اور کس کا نہیں کیا؟ اور آپ نے بزرگی کے عالم میں کس چھوٹے پر رحم کیا ہے؟ یہ چھوٹے جو مظلوم ہیں، اور چھوٹے سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ ہی ہو، ہر بڑے سے چھوٹا جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور ہر چھوٹے سے بڑا جو ہے وہ بڑا ہے. جس نے اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کیا اور جس نے اپنے سے چھوٹے کے اوپر رحم نہیں کیا، وہ اللہ کے محبوب کو فرمانا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت کے دن پھر ہمیں ٹھکانہ نہیں ملے گا. جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے یہ کہا تھا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آج آپ ہم میں سے نہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں. اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اتباع رسول کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں کامیابی ہے. اللہ کے محبوب کا یہ فرمان، آخری جملہ یاد رکھیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے ساتھ اتنی محبت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. یہ جملہ میرا آخری یاد رکھو، دنیا کے ساتھ اتنی محبت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. اللہ سے اتنی محبت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی ثاقب کی طرف سے یہ منعقد کردہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے جملہ خاندان کے افراد کی بخشش کا، نجات کا ذریعہ اور